السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، کیسے ہیں؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ معمولات دنیا، روزمرہ کے کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ سردیوں کا موسم انجوائے کر رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب پاک حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار پاک کے صدقے آپ کو عزتوں سے نوازے، خوشیوں سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، میں نے کہنا تھا کہ ایک دفعہ نا ایک آدمی نے کسی دانشور سے پوچھا کہ میرا مستقبل بتاؤ کس طرح ہوگا، میرا فیوچر وہ سنہری ہوگا، تاریک ہوگا، نفع میں ہوگا، گھاٹے میں ہوگا، مستقبل جو ہے میرا وہ کیسے ہوگا؟ تو دانشور نے کہا تھا کہ آپ ایسے کریں کہ اس کاغذ کے اوپر نا اپنا جو حال ہے آپ کا وہ لکھ دیں، میں پھر آپ کو بتا دوں گا کہ جو ہے نا آپ کا مستقبل کس طرح ہوگا۔ آپ حال کی جو حال چل رہا ہے، جو آپ کا وقت چل رہا ہے، آپ اس کا تعین کر دیں اس کاغذ کے اوپر، تو میں آپ کے مستقبل کا تعین کر دوں گا کہ کس طرح ہوگا۔ اس کے کہنے کا کیا مقصد تھا؟ اس نے مزید پھر وضاحت کی، اس نے کہا کہ جس طرح جو حال کی جو گھڑی ہے، جو حال کا زمانہ ہے، جو موجودہ زمانہ ہے، جو ذہنیت، جو رجحانات، جو میلان، جو توجہ آپ کی موجودہ وقت میں ہے نا، اگر مستقبل کے سفر تک اگر یہی چلتی رہتی ہے تو مستقبل اس سے کچھ مختلف نہیں ہوگا، ہو بہو اسی طرح ہوگا جس طرح آج کی سوچ آپ کی ہے۔ تو اسی کی بنیاد پہ مستقبل کی جو بلڈنگ ہے وہ تیار ہونی ہے، اور اسی کے بل بوتے پہ مستقبل کی بلڈنگ نے کھڑے ہونا ہے۔ تو ہمیں اپنی جو سوچ ہے، جو ہمارا ذہنی تخیل ہے، وہ ہمیں ہمیشہ تعمیری، اچھا، اپنے ویژن، وسیع القلب، برداشت کے قابل اور وسیع النظر ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے نا اپنے جو ذہنی تخیل ہے اس کو پاکیزہ بنانا چاہیے۔ جو ہمارے موجودہ وقت کے خیالات ہیں، انہوں نے آگے مستقبل تیار کرنا ہے۔ اگر موجودہ وقت کے ہمارے خیالات غیر مصدق افواہوں، شدت پسند عناصر، یہ جھوٹی افواہوں یا فریب کاری والی جو سوچیں ہیں، ہمارا موجودہ وقت اگر ان بنیادوں پہ تعمیر ہوگا تو پھر سوچو مستقبل کی جو بلڈنگ ہے، جو منزل ہے، جو عمارت ہے، وہ اس نمک کے یا ریت کے گھر کے اوپر کیسے کھڑی ہوگی۔ آج آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس سے ہماری ترجیحات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس وقت ہماری ذہنیت جن عوامل پہ فوکس ہے نا، اس کا بھی ادراک ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کو کہ ہمارا مستقبل کس طرح ہوگا۔ آج کی جو ہماری ترجیحات ہیں کل وہ مجبوریاں بن جانی ہیں۔ جو آج کی ترجیحات ہیں نا، یہ جس پہ عوامل پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اپنے ذہن کو، تو مستقبل میں جب اس کی اشد ضرورت پیش آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہماری جو ماضی گزر چکا ہوگا اس پہ ہم نے چونکہ ایسی بنیادی تیار ایسی کی ہوگی کہ جو غیر مصدق افواہ، غیر تعمیری مقاصد، فضول قسم کے ادب سے گزرے ہوں گے، فضول قسم کے لٹریچر سے گزرے ہوں گے،
تو پھر ہم کیا جو ہے نا روشن مستقبل اپنا کیا کر سکتے، پھر تاریکیوں میں ہی جائے گا نا۔ آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، آپ ہماری جو عوام کی ترجیحات اس کو دیکھیں، وہ چند دن گزرتے ہیں ایک نیا نمونہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ میں حیران ہوتا ہوں ہمارے لوگوں کی ذہنیت پہ۔ کوئی بامقصد چیز کی تشہیر انہوں نے بہت کم کرنی ہے، اور آپ جہاں لائبریریز ہیں، جہاں تعلیمی ادارے ہیں، یا جو ہے ریلیجین انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ ان میں جا کے لوگوں کی جو گیدرنگ ہے اس کا ملاحظہ کریں، اور ایسے پلیٹ فارمز جو ہیں کہ جہاں جو ہے نا کہ صرف ہنسی مذاق ٹھٹھا چلتا ہے، آپ ادھر جا کے جو ہے نا اس کا ملاحظہ کریں۔ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ہماری ترجیحات میں کیا چیز شامل ہے، ہماری عوام چاہتی کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکس جو ہیں، رسائل جو ہیں، تعلیمی چیزیں آپ کو سرے بازار یا میلے ٹھیلوں پہ چادر کے اوپر پڑے بھی نظر آتے ہوں گے۔ علم کی یوں ناقدری کہ وہ بک رہا ہے، سرے بازار بک رہا ہے، اور مٹی کے بھاؤ بک رہا ہے، اور اس کی یہ قدر و قیمت ہے۔ اور آپ کسی شوز ہاؤس چلے جائیں، ان کی زرق برق دیکھیں، ان کی دکانوں کی شاپس کی شیشے ایلومینیم کی، اور ان کے جو باقی جتنے لوازمات ہیں، آرائشی لائٹ سے لے کر ان کے قالین جو ہیں ان تک، کارپیٹس تک دیکھیں، اور پھر جوتوں کی جن کی اہمیت پاؤں میں پہننے والی ہے، آپ ان کا ادراک کریں کہ وہ کس طرح جو ہے نا خوبصورت شیشوں میں سجے ہوئے ہیں، عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر عوام چاہتی کیا ہے ان کو پتہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو میں مبالغہ آرائی نہیں کروں گا کہ بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ تمام ملک کو، ریاست کو غلط راستوں پہ لگانے کے لیے سراسر حکومتوں کا قصور ہے۔ یہ بھی نہیں ہے، انہیں پتہ ہے عوام کی ترجیحات اتنی جو ہے نا نچلی سطح کی ہیں، ان کے خیالات، ان کے افکار اتنے نچلی سطح کے ہیں، تو وہ اپنے معاملات میں سنجیدہ ہے۔ کس معاملات میں؟ وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، لوٹ مار کرپشن، کیونکہ ہمارا فوکس ہی جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر ہے، اس لیے وہ بے فکر ہے۔ ریاستیں، ملک اس لیے تباہ نہیں ہوئے کچھ زیادہ کہ گورنمنٹ، حکومتیں، بادشاہ وقت کے جو امراء یا جو دوسرے ارباب اختیار لوگ سرمستیوں میں پڑ گئے، شراب و کباب کے محفلوں میں پڑ گئے، یا اس طرح کی کچھ بہت زیادہ کچھ اس کے بارے میں کہنا تو مبالغہ رہی ہوگا۔ آپ عوام کے کرتوتوں کو سامنے بھی رکھیں کہ عوام کی کیا ترجیحات ہیں۔ جب عوام ہی غیر سنجیدہ ہے کہ کبھی مارکیٹ، سوشل میڈیا کے مارکیٹ میں لال ہے، لال ہے، لال ہے، لال ہے، لال ہے، پوری دنیا کے ویورز ادھر فوکس کیے ہوئے، پورے پاکستان کے لوگ ادھر جو ہے نا فوکس کیے ہوئے، لال ہے، لال ہے، بچے کی زبان سے گلیوں میں نعرہ یہی لگ رہا ہے، لال ہے، لال ہے۔ اس سے جان چھوٹتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا کچا بادام، پکا بادام، کچا بادام، پکا بادام، سارے لوگ اسی پہ فوکس ہیں۔ اس سے جان چھوٹتی ہے تو پھر وہ جو آپ نیا جو شوشہ چھوڑا ہوا ہے مارکیٹ میں، وہ مجھے تو اچھی طرح یاد بھی نہ ہو پایا کہ لاہور دا پاوا اختر لاوا، لاہور دا پاوا، لاہور دا ایکی پاوا اختر لاوا، لاہور دا ایکی پاوا اختر لاوا۔ اور پھر آپ یہاں ملاحظہ کریں، جو میں نے آپ کو انسٹیٹیوشنز یا جہاں اپنے کردار کی پختگی دی جاتی ہے، جہاں کرداروں کو سنوارا جاتا ہے، وہ آپ پلیٹ فارمز آپ ان کا ملاحظہ کریں، اور یہ جو پلیٹ فارمز ہیں آپ ان کے اوپر جائیں، آپ کو گیدرنگ کہاں نظر آئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ترجیحات یا فوکس عوام کا کہاں ہے۔ تو پھر یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ جس طرح آج ہماری ترجیحات ہیں، جو ہمارے فوکس ہیں، جو ہماری خیالات ہیں، جو موجودہ ہیں، تو پھر جو ہے نا مستقبل بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ کچھ زیادہ فرق نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ترجیحات میں ہمارے جو ذہنی رجحانات، میلان ہے، بامقصد چیزیں ہونی چاہیے۔
سنجیدگی ہونی چاہیے، یکسوئی ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے۔ موجودہ وقت میں اگر ہمارے ذہن کی یہ چیزیں عکاسی کر رہی ہیں تو انشاءاللہ العزیز مستقبل بھی انہی بنیادوں پہ ہمارا استوار ہوگا۔ مستقبل کی بلڈنگ جو ہے انہی بنیادوں پہ کھڑی ہوگی اور مضبوط بنیادیں جو کہلائیں گی۔ عوام کو اسی طرف لگائے رکھا کہ لال ہے، لاوا آیا، فلانا آیا، وہ آیا، تو یا جو ہے نا کچا بادام پکا، یہ ہمارے اس طرح۔ آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ دوسرے اس کے پلیٹ فارم جو ہیں وہاں دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، ہمارے جوانوں کی جو ہے وہ آپ کو شاید کچھ تعمیری بامقصد قسم کی چند ہی پوسٹرز جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی۔ زیادہ آپ کو پوسٹیں جو ہیں عشق و مستی، گرلز فرینڈ شپ، بوائے فرینڈ شپ، آپ کو جو ہے اسی طرح کی زیادہ پوسٹیں ملیں گی کہ کیا کر رہی ہیں آپ، کیا کر رہی ہوں میں، وہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، ان باکس میں آ جاؤں، میسنجر پہ آ جاؤں، مجھے پرپوز کر دو، مجھے وہ کر دو، لو سٹوری، لیجنڈری، اس طرح کے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ کثیر تعداد میں آپ کو یہی چیزیں ملے گی، مواد یہی ملے گا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، یہ ہمارا المیہ ہے، جب ایک ٹیچر پیریڈ لگا کے جب جاتا تھا نا دوسری کلاس کا پیریڈ لگانے کے لیے، ہمارے جو کلاس فیلو زیادہ تر ہوتے تھے وہ پتہ ان کا رد عمل ٹیچر کے اب دوسری کلاس میں جانے کے وقت کیا ہوتا تھا، وہ اسٹوڈنٹس جو ٹیچر کی موجودگی میں نہایت مؤدبانہ طریقے سے تابع فرما بن کے بیٹھے تھے۔ یہاں سے ہماری منافقت کا جو پہلو ہے وہ بھی سامنے آتا ہے۔ جو نہایت مؤدبانہ انداز سے بیٹھے تھے وہی جو ہے نا لڑکے ٹیچر کے اب پیریڈ ختم ہونے پہ ان کے اوپر جو آوازیں کستے تھے، جو ان کی بدتمیزی کرتے تھے، ٹیچر کے اللہ معاف کرے اپنے اساتذہ کے برے برے نام بھی رکھے ہوئے تھے، القابات بھی رکھے ہوئے تھے۔ ٹیچر کا پاؤں کلاس سے باہر جانے کی دیر ہے، تو ان جو ہے نا لامحالہ طور پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لامحالہ کہہ کے کہ ان جو ہے نا اسٹوڈنٹس کے کثیر تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ المیہ ہے، میں خوشی سے نہیں کہہ رہا، انتہائی میں دکھ بھرے انداز سے میں بات کر رہا ہوں کہ جب کلاس میں استاد کا ٹیچر کا باہر قدم ایک پڑا، ابھی صحیح نہیں پڑا دوسرا، تو ساری کلاس ان القابات، ان جو ہے نا ناموں سے، بے حیا قسم کے ولگر قسم کی گفتگو سے، القابات سے پوری کلاس کو سر پہ اٹھا لیتے تھے۔ یہاں تک بس نہیں ہوتی تھی بلکہ سکول کی چار دیواری پہ بعض اوقات نازیبا الفاظ اساتذہ کے بارے بھی لکھے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد پبلک واش روم، اسکول کے رہ گئے پبلک واش رومز میں جو دیواروں کے اوپر لکھنے کا جو سلسلہ یا زمانہ بھی ہم نے دیکھا ہے، شاید اب کوئی کمی آ گئی ہے یا شاید میرا تجزیہ اس معاملے میں غلط ہے، آپ ہماری ذہنیت کی پستی کا اس سے بھی ادراک کر سکتے ہیں کہ جو واش رومز کے اوپر، دیواروں کے اوپر جو ہم نے بکواسات، لغویات، ولگر قسم کی گفتگو لکھی ہوتی ہے، یہ ہماری تجزیات ہیں، یہ ہماری ذہنی پستی ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کریں، سنجیدہ ہو جائیں، سنجیدگی سے انہیں سمجھائیں۔ کل یہی عوام، یہی لوگ حکومتوں پہ تنقید کرے گی، مساجد کے ائمہ پہ تنقید کرے گی، علماء کرام پہ جو ہے نا تنقید کرے گی، اور اس کے بعد اور نہ کچھ ہو سکا تو اپنی قسمت پہ ماتم کرتے کرتے قبروں میں پہنچ جائے گی۔ کیا ماتم کرتے کہ ہماری کسی نے تربیت نہیں کی، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں، ہماری حکومتیں ایسی تھیں، ہمارے علماء ایسے تھے، ہمارے بڑے لوگ ایسے تھے، یہی لوگ کہیں گے۔ تو آج ان کو آئینہ دکھا دیں، شیشہ دکھا دیں کہ بھئی ہم چھٹے ڈکے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے بازو کھڑے ہیں، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں آپ کی لغویات سے۔ ٹھیک ہے، کسی وقت بندہ کر لیتا ہے ہنسی مذاق ٹھٹھا، دماغ تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے،
اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن میں تو جب سے سوشل میڈیا یوز کر رہا ہوں میں تو یہی کچھ دیکھ رہا ہوں۔ کسی کو میری باتیں بری لگی ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، دلی طور پہ معذرت چاہتا ہوں، میرے دل کی آواز ہے یہ، خدا کی قسم، ورنہ میرا کوئی، میں اسے تنقید کا ایک نیا باب کھول کے کوئی اپنے آپ کو نہیں بنوانا چاہتا، میرے دل کی آواز ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، بری بات لگے تو معذرت، اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔